بوجھ ان کے، وہی مراد ہے بوجھ۔ آگے والاغلال اللاتی کانت علیہم، اور پھانسیاں یا توق، ٹھیک ہے، بوجھ توق وہ جو تھے اوپر اس کے، اور جتنے بھی بوجھ تھے ان کے اوپر وہ پیغمبر کیا کر دے گا، اتروا دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے ساتھ اس کے یعنی اس نبی پر، وعزروہ، اور اس کی عزت کریں گے، سبحان اللہ، اس کی تعظیم۔ اور یہ ساری کی ساری جو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادتیں رکھی ہیں یہ ہمارے حق میں رکھی ہوئی ہیں ساری، ہم ایمان بھی لائے، تعظیم بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ آج بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیغام کو آگے لے کے چلے گا، سمجھو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے، سمجھ آئیے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور اتباع کریں گے وہ اس نور کی، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ نور جو اتارا گیا ساتھ اس کے ساتھ۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک مراد ہے، قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ جس طرح روشنی ہوتی ہے نا وہ چیزوں کو ظاہر کر دیتی ہے، قرآن جو ہے اللہ کے احکامات کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے قرآن کو نور کہا۔ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والے، یہی وہ لوگ ہیں کامیاب۔ یہاں سے ایک دو باتیں سمجھ لیں، بس سبق ختم کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں حلال کرے گا وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، حرام کرے گا اوپر ان کے ناپاک کو۔ یہ نسبت حلال اور حرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے۔ یہاں سے مشرکین کہتے ہیں لو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا، حلال کر سکتے ہیں جس چیز کو، حرام کر سکتے ہیں۔ بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نہیں اختیار میں، حلال حرام کا اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا مظہر اور مبین ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک بادشاہ ہے پورے علاقے کا، کئی علاقوں کا ایک بادشاہ ہے، ملکوں کا، اس نے مختلف جگہ کے اوپر اپنے گورنر رکھے ہوئے ہیں۔ اب بادشاہ کسی جگہ پہ اپنا حکم جاری کرے گا، وہ قاصد بھیجے گا، جب قاصد بھیجے گا اس قاصد کے ذریعے خط بھیجے گا، جاؤ فلانے گورنر کو جا کے کہہ دے میری طرف سے یہ آرڈر ہے کہ اپنے علاقے پہ یہ کام کیا کروا دے، جاری کروا دے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے حلال اور حرام کا، درمیان میں قاصد حضرت جبرائیل ہیں، اور مظہر اور مبین اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اظہار کرنے والے، واضح کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مطلب ہے حلال حرام کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، سمجھے؟ ان کو تو بات چاہیے، بس نظر آنی چاہیے کوئی ایت شرک ثابت کرنے کے لیے اپنا اس کے اوپر دلیل پاس ہو سجا، لیکن غور سے عقل سے سوچتے نہیں ہیں، سمجھ آ گئی۔ اور دوسری بات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا امی، کہا گیا نا، امی کا مطلب کیا ہے؟ ان پڑھ، امی کا مطلب ان پڑھ۔ میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہہ تو دیا ممبر کے اوپر، توبہ تو شاید کسی کیوں کہا امی، کیوں کہا؟ یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں امی؟ کیا لکھا ہے آپ کے معنی ترجمہ؟ ان پڑھ۔ خدا کی قسم لوگ قرآن پاک سے دور ہے، کیا کریں؟ قرآن پاک پڑھتے نہ ایسے ذہن کے اندر ایسے ایسے اعتراض لاتے۔ امی کا مطلب یہ کی طرف، ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں۔ امی کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ دو قول ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے نا ان پڑھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، اس وجہ سے امی کہا گیا، ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ام القریٰ کی طرف منسوب ہے۔ سورۃ انعام میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو کیا کہا؟ ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر کی طرف منسوب کیا گیا، ام القریٰ کی طرف۔ لیکن پہلا قول جو ہے وہ زبردست ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب انسان آتا ہے تو ان پڑھ آتا ہے، امی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھو، باقی لوگوں کا امی ہونا عیب ہے۔ میں ان پڑھ ہوں، میرے لیے عیب ہے، آپ ان پڑھ ہیں، ادھر دائیں بائیں سارے ان پڑھ ہوں، یہ ان کے لیے عیب ہے، لیکن میرے پیغمبر کے لیے ان پڑھ ہونا یہ مستقل فضیلت ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ مستقل فضیلت ہے۔ کس طرح؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں ہے، نہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کو جاہل کہنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اتنا کسی کو دیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے بعد، اللہ نے اپنے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو علم دیا ہے وہ صرف میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، ساری مخلوق سے بڑھ کر اور نبیوں سے بھی بڑھ کر صرف میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم دیا ہے، سمجھی؟ امی تھے، آپ کو جاہل کہنا کیا ہے؟ کفر ہے، سمجھ آئی ہے؟ اچھا، آپ کو اللہ نے پڑھنے نہیں دیا، وجہ کیا؟ آگے قرآن پاک میں آئے گا 21ویں پارے میں،
کہ میرے پیغمبر اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے نا تو یہ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں شک میں پڑ جاتے، شک میں پڑ، یہ اپنی طرف سے بنا کے لے کے آتا ہے سمجھ، وہ تو پہلے ہی ایسے شوشے چھوڑے تھے اپنی طرف سے لے کے آتا، تو اس لیے آپ یہ شک میں پڑ جاتے، اس لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا باعث فضیلت ہے سمجھ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔